داڑھی رکھنے والے ایک مسلمان بزرگ کی عزت کرنی پڑے گی، ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ ان کا احترام اللہ کا احترام ہے، ان کی عظمت اللہ کی عظمت ہے۔ اور فرمایا وحامل القرآن غیر الجافی فیہ والغالی، اور اللہ کی عظمت اگر کرنی ہے تو لوگوں سن لو، لوگوں باخبر ہو جاؤ، حافظ قرآن کی عظمت کرنی پڑے گی، حافظ قرآن کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، اہل اللہ کی عظمت کرنی پڑے گی، اللہ والوں کی عظمت کرنی پڑے گی، علماء کرام کا احترام کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ منصف عادل انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہ اہل علم، یہ بوریا نشین، یہ اہل علم جو آپ کے سامنے یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے، آپ ان کی کیا عظمت سمجھتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کا تذکرہ کیا۔ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، اللہ کے نبی کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ احدہما عالم والآخر عابد، ایک ان میں سے عالم تھا اور ایک عابد تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں غور سے سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عام مسلمان پر ایسی ہے جیسا کہ میں محمد رسول اللہ کی فضیلت میرے ادنا صحابی پر۔ اور فرمایا ان اہل السماوات واہل الارضین وحتى الحوت فی جوف الماء یستغفر علی معلم الناس الخیر۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور اپنے بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں ایک عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہے، ایک عالم دین کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہے۔ میرے دوستوں، ان علماء کا کیا مقام ہے؟ آج ہم نے ان علماء کے مقام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عرش کے کرسی پر بیٹھیں گے فیصلے کے لیے، بندوں کے فیصلے نمٹانے کے لیے میدان محشر میں جلوہ فروز ہوں گے، تو اس وقت علماء کے لیے ایک خاص کرسیوں کا انتظام کیا جائے گا، خاص صوفوں کا انتظام کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان علماء سے فرمائیں گے انی لم اجعل فیکم علمی الا وانا اريد ان اغفر لکم، کہ اے میرے علماء، اے میرے دین کو پھیلانے والوں، اے میرے دین کا علم رکھنے والوں، اے وہ لوگوں جنہیں میں نے اپنا علم دیا، اپنا احکامات کا انہیں لوگوں کو سکھانے کی ذمہ داری دی ہے، میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے تھوڑے دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں نے اپنا تمہیں علم اس لیے تھوڑے دیا تھا کہ میں تمہیں جہنم میں بھیج دوں۔ جاؤ اے علماء، جاؤ، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، ولا ابالی، نہ مجھے کسی کی فکر ہے کہ کوئی کیا کہے گا کہ تم نے اے اللہ عالموں کو بلا وجہ بخش دیا۔ میرے بزرگوں، یہ علماء کا مقام ہے، اور جو لوگ ان علماء کے اس مقام کو نہیں پہچانتے، اپنی زبانوں سے ان علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی زبانوں کو علماء کی برائیاں کر کر ناپاک بناتے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ سن لو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان عالموں کو برا کہتا ہے، حافظوں کو برا کہتا ہے، اللہ والوں کو برا کہتا ہے، اس کی قبر جا کر دیکھ لو، کھود کر دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے۔ یہ ہے علماء کا مقام، یہ ہے علماء کی عظمت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جالس العلماء وخالق الحکماء، کہ علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء کی باتیں سنا کرو، علماء کے ان بولیاں نشینوں کی خدمت میں بیٹھ کر ان سے نصائح حاصل کیا کرو، یہ جو بتلاتے ہیں اس پر عمل کیا کرو۔ اللہ نے یہ وہ مقام ان علماء کو دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، سبھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، آپ چاہتے ہیں نہیں بھائی؟ چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، کون چاہتا ہے کہ میرے بچے حافظ قرآن بنے؟
تو میرے دوستو یاد رکھنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے حافظ قرآن بنے، آپ کے گھر میں علم و فن کی روشنی پھوٹے اور آپ کے بچے عالم دین بنے، تو مفتی بنے، تو میری یہ بات غور سے سمجھو اور اس کو اپنے پلے باندھ لو کہ کبھی بھی کسی عالم کو برا نہ کہنا، کبھی کسی عالم کو برائی نہ کرنا۔ جو انسان عالم کی برائی کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی قسم، اللہ اس کی 7 نسلوں سے علم دین کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے